السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ڈگنیٹریز، پینلسٹ اور عزیز دوستوں، بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیشن ٹیکنو اگنائٹ رہا۔ 3 بجے سے ہم لوگ مختلف سپیکرز کو اور پھر آخر میں ایک پینل ڈسکشن کی شکل میں اس موضوع سے متعلق اہم عنوانات کو ہمارے سامنے لایا گیا۔ ان تمام چیزوں کو سم اپ کرنا آسان کام نہیں ہے، البتہ کچھ اہم چیزیں اس پورے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات، ہمارے سامنے سب سے پہلا پروگرام ڈاکٹر خالد ظفر صاحب کی تقریر رہی، اس کے بعد پھر افضل بیگ صاحب نے انٹرپرینورشپ کے اوپر کہا، اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ پینل ڈسکشن رہا جو مختلف چیزوں کو کور کرتا رہا۔ جو ٹیک ہوم ہم کو ہونا چاہیے اس پورے سیشن سے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے جو چیزیں اپنی انٹرسٹ کی اس میں سنی ہیں ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، لیکن ایز اے جنرل جو میسج ہم کو لے کے جانا چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اس پورے معاملے کے ساتھ جو فریم آف مائنڈ اسلام دیتا ہے وہ ایک ایسا فریم آف مائنڈ ہے کہ جس کے اندر اگر انسان اپنے تعلق کو خدا کے ساتھ سمجھے اور اپنے تعلق کو خدا کی مخلوق کے ساتھ سمجھے تو پھر اس کا رویہ بالکل ایک صحیح رخ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ چاہے اسٹوڈنٹ رہیں، اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹ لائف سے نکلنے کے بعد آپ چاہے انٹرپرینور بنیں یا چاہے آپ ٹیکنوکریٹ بنیں، سب سے امپورٹنٹ وہ فریم آف مائنڈ ہے جو بہت ضروری ہے۔ وہ فریم آف مائنڈ کیا ہے؟ وہ فریم آف مائنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہاری زندگی ایک امتحان ہے، تم کو ایک وقت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، جو صلاحیتیں تم کو دی گئی ہے، جو وقت تم کو دیا گیا ہے، جو ریسورسز تم کو دیے گئے ہیں اور دنیا میں جو رول تم کو پلے کرنے کو کہا گیا ہے، اس پورے معاملے میں تمہارا حساب ہوگا، تم سے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی۔ تم دنیا میں جتنا تصرف کرو گے، یعنی تم دنیا کے ریسورسز کا جتنا استعمال کرو گے اس کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ یہ وہ فنڈامنٹل ویلیوز ہیں، اگر وہ ویلیوز انسانوں میں انفیوز ہو جائیں تو پھر اس کے بعد نکلنے والا ٹیکنوکریٹ ہو یا انٹرپرینور ہو وہ سوسائٹی کے لیے انتہائی خیرخواہ ثابت ہوگا۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو خیر امت بنایا ہے۔ دیکھیے، خیر امت سے ہم اکثر صرف ہماری سپیریورٹی کو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی قوموں میں، چونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے خیر ثابت ہوں، آپ دنیا کے لیے بھلائی ثابت ہوں، اسپریچول گراؤنڈ پہ بھی اور دنیا کے میدان میں بھی، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی آپ انسانیت کے لیے خیر خواہ ثابت ہوں۔ یہ اصل میں آپ کا پوزیشن ہے دنیا میں، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دین کے معاملے میں خیر خواہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، ان کی زندگی کا اصل فریم آف مائنڈ کیا ہونا چاہیے، مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے اور اپنی زندگی کا پورا حساب ان کو پیش کرنا ہے، اور اس حساب کی بنیاد پر یا وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے یا وہ ہمیشہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ آپ یہ وہ عظیم میسج ہے جو انسانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کو اس آخرت کے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی خیرخواہی ہے ان کی آخرت اور ان کی ہمیشہ کی کامیابی کے حوالے سے۔ اور آپ کی دوسری خیرخواہی یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو آپ گریڈ سے اور پھر کنزیومرزم سے اور پھر کیپٹلزم سے اور پھر مٹیریلزم سے آپ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں، آپ انٹرپرینور بنتے ہیں تو اس سے بھی آپ لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور ملک کی ترقی میں آپ اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔
افضل بیگ صاحب نے بہت اہم بات کہی کہ اگر کسی ملک میں کوئی قوم اپنا ریلیونس کھو دے, کسی کنٹری میں اگر کوئی کمیونٹی کا ریلیونس باقی نہ رہے, کہ دے ڈونٹ کنٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دا سوسائٹی, تو دے ڈونٹ نیڈ دیٹ سوسائٹی. بہت سمپل بات ہے کہ اگر آپ اس معاشرے کو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کی کوئی ویلیو اس سوسائٹی میں نہیں ہے, چاہے آپ رہیں یا نہ رہیں, کسی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم, جیسا بتایا گیا کہ یو آر ناٹ بیہائنڈ ان اینی فیلڈ, اگر آپ اپنے آپ کو ریئلائز کریں تو آپ اکنامکلی, آپ ٹیکنیکلی, آپ اسکل سیٹ کے حوالے سے تمام چیزوں میں بہت اچھے پوزیشن پہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بڑا ویژن اپنے سامنے نہیں رکھتے. میں نے کہا کہ جو فریم آف مائنڈ اسلام مسلمان کو دیتا ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر اس فریم آف مائنڈ سے واقف نہیں ہیں. اگر ہم اس فریم آف مائنڈ سے واقف ہو جائیں اور اپنے اس صحیح رول کو پلے کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ دنیا کے لیے بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جائیں گے. نہ ہی ریلیونٹ ہو جائیں گے بٹ آپ دنیا کے لیے ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بن کے رہیں گے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اسٹوڈنٹ لائف سے نکل کر جب آگے چلیں گے تو اگر اس صحیح فریم آف مائنڈ میں اپنے آپ کو ڈیولپ کریں تو وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت کوئکلی ایک دو چیزیں, چونکہ کیریئر کے حوالے سے بات آئی اور بہت اہم چیزیں ہمارے ساتھیوں نے, سلمان صاحب نے اور پھر رضا احمد خان صاحب نے اور بھائی عبید نے کہی, جو میرا بھی تعلق آئی ٹی سے ہے اور ہمارے پاس بھی, ہم بھی روزانہ آٹومیشن, اے آئی, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہ ہی دیکھتے ہیں بلکہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور ہمارا وہ جو آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ اے آئی کی وجہ سے کیریئر اپورچونیٹیز کیا کم ہونے والی ہیں, تو یہ صرف اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ جو ورکنگ پروفیشنلز ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں آپ کی ویلیو اس وقت تک باقی ہے جب تک آپ اپنے سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہیں. یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے, یہ بات آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو ہمیشہ آپ کا ڈیمانڈ باقی ہے. جیسا سلمان صاحب نے کہا کہ اے آئی کا پروگرام لکھنے والا بھی ایک انسان ہے, لیکن وہ کوئی عام انسان نہیں ہے, وہ ایک ایسا انسان ہے جو پروگرامنگ میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے, وہ اس قسم کے پروگرام لکھتا ہے. تو کیریئر اپورچونیٹیز ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہیں جو اپنے سبجیکٹ میں مہارت رکھتے ہیں. آپ چاہے کوئی فیلڈ سلیکٹ کیجئے, چاہے وہ سول انجینئرنگ ہو, میکینیکل ہو, اے آئی ہو یا کوئی فیلڈ ہو, آپ فیلڈ اپنی چوائس کی چنیے. جیسا بات پہلے آئی تھی, بعد میں یہ نہیں ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا انٹرسٹ تو جو ہے کوئی اور تھا, میں سول انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن اب میں پروگرامنگ کرتے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریے, لیکن جب آپ اپنے انٹرسٹ کو آپ اس ایریے میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے ایریا آف انٹرسٹ میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو دنیا کے کسی علاقے میں آپ چلے جائیے, آپ کا ڈیمانڈ وہاں پہ رہے گا, آپ وہاں پہ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر فارمولا بہت آسان ہے. آسان یہی ہے کہ آئیڈینٹیفائی یور انٹرسٹ اینڈ بیکم این ایکسپرٹ آف دیٹ ایریا. اور فریم آف مائنڈ وہ ہو جو اسلام ہم کو دیتا ہے کہ ہمیں خیر امت ہے, ہم دنیا کے لیے ہر لحاظ سے خیر کا رول پلے کریں, چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہو چاہے وہ دینی طور پہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ایک صحیح مسلمان کے طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.